حضرت مختار کی ولادت نام اور لقب مشہور ہے کہ جناب مختار 1 ہجری میں پیدا ہوئے اور 64 ہجری کے دور میں حسینیت کی راہ میں قربان ہو گئے، یعنی 4 سال زندہ رہے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی اور لقب کے ساتھ تھا، اور یہ لقب جناب امیر علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ امیر المومنین کے صحابی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب مختار کو ان کے بچپن میں جناب امیر اپنے زانو پر بٹھائے ہوئے نہایت شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے ہیں کہ یا کیسو یا کیسو، اسے عقل والے اور ہے عقل والے۔ حضرت مختار بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ ثقیف ایک سربر آوردہ شخص تھے جن کی طرف قبیلہ ثقیف منسوب ہے۔ آپ کے دادا مسعود ثقفی تھے، ان کے والد عمر یا امیر، ان کے والد انترا تھے۔ باوالا ناسخ التاریخ آپ کے والد ابو عبیدہ ثقفی بڑے شجاع تھے۔ خلیفہ دوم نے ان کو عراق کی مہم پر سپاہی سالار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے وہاں اپنی خداداد صلاحیت سے کارہائے نمایاں انجام دیے اور ایک ہاتھی کے پیر سے گل کر رائے دار البقا ہوئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود ثقفی سبھی بڑے محب اہل بیت تھے۔ ان کو بھی خلیفہ دوم نے مدائن کے بعد وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ خلیفہ سوم کے زمانہ میں بھی اور عہد امیر المومنین میں بھی بدستور اپنے عہدہ پر قائم رہے۔ جب معاویہ کو تسلط حاصل ہوا تو اس نے ان کو موصل کا گورنر بنا دیا، مگر بظاہر اہل بیت رسالت سے بے تعلق رہے ہوں گے، ورنہ معاویہ کبھی ان کو کسی عہدہ پر مامور نہ کرتا، بلکہ آل رسول کی دوستی و محبت کے جرم میں تلوار یا زہر سے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیتے۔ جناب مختار اور محدت اہل بیت جہاں مختار کے بارے میں متضاد روایتیں اور خبریں پائی جاتی ہیں، بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محب اہل بیت نہ تھے، بلکہ قصاص خون شدہ کا بہانہ کر کے حکومت و اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اس بے ذیل روایتوں سے ان کی منقصت ظاہر ہوتی ہے۔ دائی امام محمد باقر سے بسند متبر روایت ہے کہ مختار نے ایک خط امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں لکھا اور چند ہدیوں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں عراق سے روانہ کیا۔ ان کے قاصدوں نے در اقدس پر حاضر ہو کر اذن حضوری طلب کیا۔ حضرت نے فرمایا میں دروغ گوئیوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا اور ان کا خط نہیں پڑھتا۔ وہاں سے مایوس ہو کر قاصدوں نے خط کا عنوان مٹا دیا اور اس کی جگہ لکھ دیا کہ یہ خط محمد حنفیہ ابن علی کی طرف سے ہے، اور وہ خط اور ہدیے جناب محمد بن حنفیہ کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے اس کے بدلے قبول کیے اور خط کا جواب بھی لکھا۔ عمر بن علی بن حسین سے روایت ہے کہ پہلے مختار نے میرے والد علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے 20,000 درہم بھیجا۔ حضرت نے ان کو قبول فرمایا اور عقیل بن ابی لاب اور دوسرے بنی ہاشم کے مکانات جن کو بنی امیہ نے منظم کر دیے تھے انہی درموں سے تعمیر کرائے۔ پھر جب مختار نے مذہب باطل اختیار کیا اور 40,000 دینار میرے والد کے لیے بھیجے تو آپ نے ان کو واپس کر دیا اور قبول نہ فرمایا۔ ابن ادریس نے بسند موثق حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ روز قیامت جناب رسالت آپ جناب امیر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صراط سے گزریں گے، اور کوئی شخص جہنم میں سے 3 مرتبہ استعفا نہ کرے گا کہ یا رسول اللہ میں فریاد کو پہنچے، حضرت کو جانے دیں گے، پھر 3 مرتبہ چلائے گا کہ یا امیر المومنین میری مدد کیجیے، حضرت علی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں گے، پھر اس طرح 3 بار امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کرے گا، آپ بھی کوئی جواب نہ دیں گے، پھر 3 بار امام حسین علیہ السلام سے استغاثہ کرے گا کہ میری مدد کیجیے، میں نے آپ کے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر جناب رسالت آپ محمد حسین سے فرمائیں گے اس نے تم پر حجت قائم کر دی، تم اس کی فریاد کو پہنچو، تو میں امام حسین اس قاب کے مانند جپٹ کر کسی جانور کو ایک کچک لینا
اس کو جنت سے نکال لائیں گے۔ راوی سے پوچھا آپ پر فدا ہوں وہ کون شخص ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ مختار ہوگا۔ راوی نے پوچھا باوجود ان نیک کاموں کے جو اس نے کیے اس پر کیوں جہنم میں عذاب ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اگر اس کے دل کو چاہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں کچھ محبت اس امت کے دونوں ظالموں کی ظاہر ہوگی۔ اسے خدا کی قسم جس نے فکر کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ان دونوں کی محبت جبرائیل و میکائیل کے دلوں میں بھی ہوتی تو یقیناً خداوند عالم ان کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیتا۔ یہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ روایت بھی ہے کہ مختار نے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ایک لے کر درم بیادہ صفت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کو مختار سے خوف ہوا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے آپ نے اس کو مال کو رکھ لیا۔ جناب مختار قتل ہو گئے تو حضرت نے حقیقت حال عبد الملک کو لکھ بھیجا کہ یہ مال تمہارا ہے، تم کو گوارا، اور وہ خود کفار پر لعنت کر کے فرماتے تھے کہ وہ کو خدا اور عمل بیت پر جھوٹ مانتا تھا اور دعوے کرتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔